اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی چھوٹی سی بات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں روزانہ کے درس میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اگر کسی پوائنٹ کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو وہ ان پوائنٹس کو سمجھ بھی لیں اور ان کو یاد دہانی بھی ہو جائے۔ اور یہ حضور کا ارشاد ہے، اس کے مطابق ہی آپ سب کو یہ باتیں مختلف درسوں میں یا کلاسز میں ریپیٹ کی جاتی ہیں۔ یہ جو خطبہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے کل ارشاد فرمایا ہے، یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمعۃ الوداع کے نام سے معروف ہے، یعنی جو بھی رمضان کا آخری جمعہ ہو وہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی اس میں عمومی طور پہ حاضری بھی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس جمعے میں ضرور شامل ہوں، اگر باقی جمعوں میں وہ کسی وجہ سے نہیں بھی شامل ہوئے تو یہ جمعہ مس نہیں کرتے۔ یہ جماعت احمدیہ میں بھی اسی طرح ہی ہے، نیتوں کا مختلف لوگوں کی نیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں کی کثرت سے یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ جمعہ جو ہے یہ رمضان کا بابرکت مہینے کا جمعہ ہے، اور چونکہ آخری جمعہ جا رہا ہے تو اس لیے اس کی جمعۃ الوداع ہونے کے ناطے یوں اہمیت ہے کہ یہ اب رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ اس تکلیف کو بھی، اس اداسی کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن غیر احمدیوں میں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں قضائے عمری، یعنی سارا سال اگر انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تو کوئی حرج والی بات نہیں، بس صرف جو جمعۃ الوداع پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری نمازوں کے برابر اس کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو حضور نے اس خطبے میں سورہ جمعہ کی آیات تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 4-5 دن رہ گئے ہیں یعنی رمضان کے، ان میں وہ کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کریں جو رمضان میں رہ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا بھی کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جو یہ سوچتا ہے کہ جمعۃ الوداع پر ہی عبادت کر لی جائے، باقی دنوں کی عبادت بھی ہو جاتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں تو ایسی سوچ دین کے ساتھ استہزاء ہے، یعنی دین کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ یہ تو جوک ہے کہ باقی سارا سال انسان نماز نہ پڑھے اور صرف جمعۃ الوداع کو پڑھ لے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میری قضائے عمری ہے۔ فرمایا جو شخص سال بھر اس لیے نماز ترک کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے کہ قضائے عمری کے دن نماز ادا کر لوں گا، تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر اس نے یہ نمازیں اس لیے چھوڑی ہیں کہ ٹھیک ہے جمعۃ الوداع آئے گا تو میں اس وقت پڑھ لوں گا، تو حضور فرماتے ہیں وہ گناہ گار ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں وضاحت کے لیے میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اصل تو انسان تب ہی گناہ گار ہو جاتا ہے جب وہ یہ ایک دن کی نماز چھوڑتا ہے، اور خاص طور پہ اگر اس نیت سے چھوڑے کہ اس کی قضائے عمری ہو جائے گی جمعۃ الوداع کی وجہ سے، تو اس کو کیا پتہ کہ کل اس نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اگر وہ فرض کریں 1 سال کی نمازیں چھوڑتا چلا جا رہا ہے، مگر عین جمعۃ الوداع سے ایک دن پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ سارے سال کی نمازیں اس کے گلے پڑ گئیں اور اس کی قضائے عمری بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسا کرنا یا ایسا سوچنا ہی دراصل گناہ ہے، اس لیے حضور نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واٹس ایپ پہ ایک واقعہ کسی نے بھیجا ہے، فرضی واقعہ ہے یا سچا واقعہ ہے اس کے بعد متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ واقعہ سنا کے نصیحت کر کے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ذاتی کاموں سے فارغ ہو کے اپنے گھر آیا اور اس نے جلدی میں، تفصیلی بات ہے لیکن میں اس کو مختصر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ اس نے جلدی سے وضو کیا اور جلدی سے مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، کیونکہ اس کی نماز رہتی تھی، ابھی اس نے نماز ادا نہیں کی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز میں بھی اس کو کئی قسم کے خیالات آنے شروع ہو گئے کہ ابھی میں نے سودا سلف لانا تھا، ابھی میں لے کے نہیں آیا، یا میں نے ابھی پیسے بینکومات سے نکلوانے تھے وہ نہیں نکلوائے، یا میں نے فلاں بھی کام کرنا تھا، فلاں کو میں نے کال کرنی تھی۔ مختلف قسم کے اس کو خیالات آنے شروع ہو گئے نماز کے دوران ہی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے نماز ختم کی اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ اس کو اونگ آئی اور وہ لیٹ گیا، سو گیا۔ جیسے ہی وہ سوتا ہے اس کی آنکھ لگتی ہے تو اس کو ایک نظارہ نظر آتا ہے، وہ ایک ویژن دیکھتا ہے یا وہ ایک خواب دیکھتا ہے جس میں جنت اور جہنم یا قیامت کے دن کا نظارہ اس کے سامنے ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے بلاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ فلاں صاحب یا فلاں شخص اس کو جنت میں بھیج دو، فلاں شخص اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اعلان ہو رہے ہیں، نام بولے جا رہے ہیں، پکارے جا رہے ہیں اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ شخص جو نماز پڑھ کے ابھی سویا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے، اس کا نام بھی لیا گیا اور اس کے بارے میں حکم صادر ہو گیا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف دھکیلتے ہوئے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، واہ ویلا کرنا شروع کر دیا کہ میں تو کیسے جہنمی ہو گیا، میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو شرابیں نہیں پیتا، میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا، میں نے تو شرک نہیں کیا، ایک خدا کو ہی مانتا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں تو ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہا ہوں، مجھے کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہو؟ بڑا شور مچایا، لیکن انہوں نے فرشتوں نے ایک نہ سنی۔ حکم جاری ہو گیا، چلے گئے، کھینچتے گئے اور یہ شور مچاتا گیا۔ آخر کار جب جہنم کا وہ حصہ جہاں آگ جل رہی تھی، جہاں آگ کی تپش تھی، یہ محسوس کرنی شروع کر دی، اس نے شدید تپش محسوس کر رہا ہے، گرمی ہے آگ کی اور سامنے آگ نظر آ رہی ہے، اور حتیٰ کہ اور قریب ہوا، دھکیل دیا گیا کہ اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم کے کپڑے جل رہے ہیں، اور بس دھکا ہی دینے والے تھے یا اس کو جہنم میں پھینکنے ہی والے تھے کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بازو سے پکڑ کے تو باہر نکالتے ہیں، یعنی جہنم میں گرتے گرتے بچاتے ہیں۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، میں تمہاری نمازیں ہوں۔ یعنی نماز جو ہے وہ سمبولیکلی اس وقت ایک شخص کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو چیختا ہے اور زور سے جیسے شکوہ کرتا ہے کہ اب آئے ہو، جب مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے، یعنی میں بالکل اب جلنے والا ہوں، آخری سیکنڈوں پہ تم آئے ہو، جب کہ میں تمہیں نمازوں کو پڑھتا رہا ہوں اور تم نے مجھے اس وقت نہیں بچایا۔ کہا تو یہ جاتا تھا کہ نمازیں بچا لیں گی، مگر مجھے تو جہنم میں پھینک دیا گیا اور تم آخری سیکنڈوں پہ آئے ہو، شکوے کے رنگ میں بات کرتا ہے۔ تو وہ بزرگ یعنی نماز اس وقت اس کو جواب دیتی ہے کہ تم مجھے بھی تو ایسے ہی پڑھتے تھے، مجھے بھی تو آخری لمحات میں پڑھتے تھے، میرے بھی تو وقت کا کبھی تم نے خیال نہیں رکھا تھا، اور مجھے بھی جب پڑھتے تھے تو تمہارا ذہن اور تمہاری توجہ کب میری طرف ہوتی تھی، کب تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی، تم تو کئی قسم کے خیالات میں گم ہوتے تھے، اس لیے میں ایسے ہی وقت میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اتنے میں اس شخص کی بیوی یا اس کی ماں یا جو بھی گھر کے افراد ہیں انہوں نے اس کو جگا دیا، کیونکہ وہ چیخ رہا تھا خواب کے اندر نماز نماز نماز، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ ایک نظارہ تھا، حقیقت نہیں تھی۔ بہرحال اس نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ بر وقت
اور توجہ سے نماز پڑھوں گا۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا فرضی ہے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے فرضی ہو کیونکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہو، کسی شخص کا ذاتی تجربہ ہو، لیکن ہمیں اس سے سبق ایک یہ ملتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نمازیں تو اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، کس کیفیت میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب ہم عام دنیا دار کے کسی بڑے کو، میں نے یہ پہلے بھی کسی درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ کسی دنیا دار کے کسی بڑے افسر کو ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں، یا اب ہم نے ایون اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو، یا اپنے کسی پروفیسر کو یا پرنسپل کو ملنا ہو جو اسپیشل ہماری زندگی پہ ایفیکٹ کر سکتا ہے، تو ہم بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، کپڑے اچھے پہن کے جاتے ہیں، ایون کوٹ شوٹ پہن کے، ٹائی وائی لگا کے، یا اگر خواتین ہیں تو وہ بھی اپنے پورے کپڑوں کا یا اپنے میک اپ وغیرہ کا، اپنی جیولری وغیرہ کا موقع کی مناسبت سے، ضروری نہیں کہ انٹرویوز میں جیولری پہنیں، لیکن موقع کی مناسبت سے وہ پوری تیاری کر کے جاتی ہیں۔ مرد بھی اسی طرح جاتے ہیں۔ جب دنیا دار انسان کے لیے جب ہم ملاقات کے لیے جانے لگیں تو اس طرح تیار ہوتے ہیں، بلکہ جماعت احمدیہ کے پاس تو ایک بڑی اچھی اعلیٰ مثال ہے کہ جب ہم حضور سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جو خدا کے مقرر کردہ خلیفہ ہیں، تو ہم کس قدر تیاری کے ساتھ آتے ہیں، خوشبو لگا کے، کپڑے نہا دھو کے، اچھی طرح کپڑے اچھے پہن کے، ٹوپی پہن کے سر پہ مؤدبانہ انداز میں، اور کئی دفعہ نہیں، میرا خیال ہے شاید 99.9% اس عزت اور احترام کا جو ایک روب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم شور بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھبرائے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو یوں مال رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں ملاقاتوں کے وہ نظارے دیکھے ہیں، جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے تو بچوں کی، بڑوں کی، خاص طور پہ بڑوں کی جو ہوش مند ہے، ان کی جو کیفیت نظر آ رہی ہوتی تھی وہ سب کے سامنے ہے، میرے سامنے تھی بالکل۔ کتنے وہ پزل ہوئے ہوتے تھے اس وقت، پریشان یعنی نیگیٹو سینس میں نہیں، لیکن پریشر ہوتا تھا ان کے اوپر۔ اب ہم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں؟ یہ کوئی مذاق یا فینٹیسی نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان اور بچے اور بڑے بھی، ایون بڑے بھی، اس بات کو بڑی غور اور توجہ سے سنیں۔ میں نے یہ فیل کیا ہے انفارچونیٹلی، شاید باقی شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن میں گوٹنبرگ کی بات کر رہا ہوں۔ بچوں کو میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کیا کریں۔ اطفال الاحمدیہ کی کلاس ہوتی میرے ساتھ، جو ہی کلاس ختم ہوئی میں کہتا ہوں چلو بچوں جائیں وضو کریں اور نماز کی تیاری کریں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ میں باہر نکلتا ہوں کلاس کے بعد تو بچے گپے مار رہے ہوتے ہیں، فون ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدھے مسجد چلے جاتے ہیں۔ یقین مانیے کہ جرابیں ایسی غلیظ ہوتی ہیں بعض دفعہ بچوں کی۔ ماؤں کو بھی چاہیے کہ گھر سے توجہ سے بچوں کو اس چیز کا بھی خیال کروا کے بھیجوائیں۔ لیکن چلیں، ہو سکتا ہے بچوں نے مسجد میں آ کے گندی کر لی ہوں، جرابوں کے جوتے کے بغیر وہ مسجد میں باہر کوریڈور میں پھرتے رہے ہوں، گندی ہو گئی ہوں شاید۔ لیکن میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں، میں بدظنی نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے وضو نہیں کیا۔ کچھ بچے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھر سے وضو کر کے آئے تھے، لیکن بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی اتنے پکے وضو اور اتنی احتیاط کب کر سکتے ہیں؟ اس لیے بچوں کو بہرحال پانچوں نمازوں میں وضو کی تاکید کرنی چاہیے۔ لیکن یہ تو بچے ہیں، بڑوں کو بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ باقاعدہ وضو کریں اور اپنے آپ کو سنوار کے پھر مسجد میں جائیں۔ گھر سے جب نکلتے ہیں تو سنوار کے نکلیں اپنے آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، یا مسجد نہیں آ رہے تو گھر میں اگر نماز پڑھنی ہے تب بھی۔ یہ تو کوئی بات نہیں
کہ عام روٹین میں تو آپ ایک عام انسان جو دنیا کا انسان ہوتا ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے لیے سلیپنگ سوٹ میں ہی اٹھ کے بیٹھ گئے، یا اسی طرح ٹراؤزر پہنا ہے تو گندا ہی صحیح، جرابیں گندی ہیں تو گندی ہی صحیح، کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے اٹھ کے وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ٹوپی ایسی بعض دفعہ لوگ پہنتے ہیں نماز کے لیے کہ شاید اگر ان کو کہا جائے کہ یہ ٹوپی پہن کے آپ حضور کے پاس ملاقات کے لیے چلے جائیں تو قطعاً نہیں پہن کے جائیں گے، مگر وہ دیکھتے ہیں مسجد میں بھی یا گھر میں بھی جو سب سے غلیظ ترین ٹوپی ہوتی ہے، کوئی ایسی نہ وہ صاف ستھری ہوتی ہے نہ اس کی شکل ہوتی ہے ایسی اس قابل، بس وہ سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ ایسے کہ شاید جیسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دوسروں کو کا منہ بند کرنے کے لیے وہ ٹوپی پہنی گئی ہے۔ مگر میں صرف کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، میں جو کہ نام لیے بغیر باتیں کر رہا ہوں، اس میں ہر وہ شخص اپنے لیے سبق محسوس کرے جس کے اوپر یہ اپلائی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد آنا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے گھر میں ہی کھڑے ہونا ہے تو کیا ہم اہتمام کرتے ہیں، یعنی پوری طرح تیاری کرتے ہیں نماز کے لیے؟ بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر تیاری کریں، نماز کے لیے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں، وضو کریں، پاک صاف ہوں اور صاف ستھرے ہو کے تیار ہو کے نماز میں کھڑے ہوں۔ اسی لیے تو حضور نے یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مسجد آؤ تو خوشبو استعمال کیا کرو بہت زیادہ، یعنی یہ بھی ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے تو خوشبو ہماری نہیں محسوس کرنی، مگر آپ کے دل کی تو تسلی ہو کہ آپ دنیا کی کائنات کے مالک کے دربار میں جا رہے ہیں، تو وہاں ہر طرح کی تیاری کر کے جانا ہے۔ خیر، یہ تو ہے ظاہری تیاری۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بر وقت، جیسا کہ میں نے اس واقعہ میں بھی بات یہ سنائی ہے، بر وقت نماز نہیں پڑھتے، یوں ہی ٹالتے جاتے ہیں آگے سے آگے۔ مثال کے طور پہ شاید میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور باپ کہہ رہا ہے بچوں کو کہ بچوں اٹھیں اور نماز پڑھ لیں، یا شاید ان کے گھر میں ممکن ہے باجماعت نماز ہوتی ہو کہ چلو بچوں باجماعت نماز پڑھیں، تو بچے کہتے ہیں ابھی ایک فٹ بال کا میچ لگا ہوا ہے یا کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے یا کوئی سیریز چل رہی ہے، میں نے وہ دیکھنی ہے، ابھی ٹھہر جائیں۔ اچھا، وہ 5 منٹ 10 منٹ انتظار کرتا ہے بابا، پھر دوبارہ بولتا ہے بابا جی بچوں نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھیں نماز پڑھیں۔ اچھا ابھی کرتے ہیں۔ 2 4 5 دفعہ کہنے کے بعد وہ بابا جی کیا کریں گے، وہ اٹھیں گے اور جا کے اپنے کمرے میں اکیلے نماز پڑھ کے سو جائیں گے، بات ختم۔ ان بچوں کو جنہوں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اپنے میچوں سے فرصت ہوگی جا کے کہیں 12-1 بجے، اور وہ اس وقت نماز پڑھ لیں گے شاید، مگر پھر ایسے وقت میں وہ یہی بچے جو ہیں پھر سوال بھی کرتے ہیں مربی صاحب عشاء کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سوال کا کہ یہ آخری سیکنڈوں تک کا حوالہ پوچھ رہے ہیں کہ تاکہ جب ہمارے اماں ابا ہم پہ چیختے ہیں یا بار بار ہمیں کہتے ہیں تو ہم ان کو جواب دینے کے لیے مربی صاحب کی یہ شیلڈ لے جائیں اور بتائیں کہ دیکھو مربی صاحب نے کہا تھا کہ نماز تو عشاء کی جو ہے وہ فلاں وقت تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بھئی پڑھی تو جا سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ آخری وقت یہ ہے، لیکن اول وقت کیوں نہیں؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھو، یعنی جو نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہاں نماز پڑھو، اس وقت میں نماز پڑھو، یہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور وہ واقعہ یاد رکھیں جو میں نے ابھی سنا دیا، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ واقعہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ گھسیٹ کے آخری لمحوں تک وہ لے گئے ہیں تو اب آخری سیکنڈوں پہ نماز نے آگے بچایا گا، اور وہ کہتی ہے کہ تم بھی تو میرے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اول وقت میں نماز پڑھیں، جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فقرہ بڑا معروف ہے، کشتی نوح میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ میں نے بچپن میں مجھے یاد ہے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا تھا، دارالضیافت جو ربوہ کا ہے اس کی دیوار پہ لکھا ہوتا تھا
کہ اگر سارا کا سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ یہ ہونی چاہیے کہ اگر باقی اتنے کام مشکل، اتنے امپورٹنٹ کام بھی اگر چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو، لیکن نماز کو تو پڑھو، اور وہ بھی وقت پہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے وقت پہ پڑھنے کا، کتابًا موقوتا کا لفظ آیا ہے، وقت پر نماز پڑھیں، ان ٹائم۔ تو ایک تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے وقت جس مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، جس سے اب آپ باتیں کرنے لگے ہیں، اس کی طرف تو توجہ کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس کو آپ آزما کے دیکھیے۔ یہ میرا درس سننے کے بعد آج کی عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز یا کل بے شک جب بھی آپ درس سنیں اس کے بعد جو بھی نماز آئے، آپ نماز میں یہ بات جو ہے اس کا اندازہ کریں کہ کتنی مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کے باوجود دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ، مینٹلی کہیں اور ہوتے ہیں۔ سودا سلف سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے لینا ہے، یا میں نے فلاں کو انٹرویو دینا ہے، میری فلاں کام ابھی نہیں ہوا، اپوائنٹمنٹ آنے والی ہے، میں نے فلاں کو فون کرنا تھا، فلاں SMS کرنا تھا، فلاں گیم نئی آ گئی ہے، فلاں ڈرامہ نیا آ گیا ہے، فلاں بوتیک کے کپڑے بڑے اچھے تھے وہ تو میں نے ابھی دیکھے نہیں۔ پتہ نہیں کتنے جہان اس وقت کھل جاتے ہیں دماغ کے اندر، اور جس کے سامنے کھڑے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ ہماری نماز میں کہیں بھی نہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ آزما کے دیکھیں اپنی نماز کو کہ کتنی دفعہ آپ کی توجہ نماز سے باہر نکلتی ہے، مینٹلی طور پہ آپ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، یا اس کے الٹ کر کے دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ آپ کو نماز میں اللہ بھی یاد آیا، جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، جس کے سامنے آپ ایک وہ درود، دم درود پڑھ رہے ہیں، وہ وظیفہ کر رہے ہیں، کتنی دفعہ وہ یاد بھی آیا ہے جس کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یا آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہوں اور میں آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، میں کہیں اور منہ کر کے کسی اور طرف باتیں کر رہا ہوں، یا میں باتیں بھی شاید آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، دو چار فکرے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ میرے سامنے ہیں، مگر میں تو توجہ نہیں آپ کی طرف کر رہا۔ پتہ نہیں میرے منہ میں جو لفظ نکل رہے ہیں وہ مجھے پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ، میری ساری توجہ تو اس طرف ہے کہ وہ کیا چیز بنی ہوئی ہے، اچھا یہ جماعت کا مونوگرام ہے، اس کے اوپر جماعت احمدیہ سویڈن کا نام لکھا ہوا ہے، کمیونٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ کہاں ہیں جس کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں؟ یہ تو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ذرا زیادہ آسان مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، بڑے جو سمجھدار ہیں وہ اسی پہ اتنا ہی غور کریں کہ آپ کی نماز میں کتنی دفعہ آپ اپنی نماز سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ کو فوراً خیال آ جائے گا، جب آپ یہ میرا فکرہ یاد کریں گے تو آپ کو خیال آئے گا کہ اوہو، میں تو رکوع میں منہ سے تو کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، لیکن میرا ذہن تو اس میں تھا کہ میری گاڑی پتہ نہیں صحیح طرح پارک ہوئی کہ نہیں، بار میں نے کہاں کھڑی کر دی ہے، میں نے سودا لینے جانا تھا، میں نے بچے کو اسکول سے لینا تھا، میں نے فلاں کو یہ کہنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا، پتہ نہیں کیا کیا بے شمار خیالات۔ یا میں نے اتنی ساری کی ساری نماز پڑھ دی لیکن میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خدا تو مجھے پوری نماز میں کہیں یاد نہیں آیا۔ اور یہ مبالغہ آ رہی نہیں ہے، یقین مانیے۔ کچھ لوگ شاید یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مربی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میری بات کو اگر غور سے سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شروع سے لے کے A to Z، الف سے لے کے یہ تک پوری نماز پڑھ جاتے ہیں، ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں آتا اس کے اندر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں یاد آتا، کیونکہ وہ ٹریڈیشنل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک پابندی پوری کر رہے ہیں، ایک ضروری کام تھا جو کر لیا، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس کی نماز پڑھ رہے ہیں۔
3 باتیں آج میں ابھی تک بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اچھی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ تیاری کر کے اس دربار میں آنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان ٹائم اس دربار میں آنا ہے، بر وقت نماز پڑھنی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ رکھنی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے، روحانی آنکھ سے اس کو دیکھنا ہے۔ وہ میرا مالک، میرے اس کائنات کا مالک، میرا پروردگار، میرا پیارا میرے سامنے کھڑا ہے، اور وہ میری بات سننا چاہتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، اور میں جب اس سے مخاطب ہوں تو میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ میرا منہ ادھر ہی ہے، آنکھیں میری کھلی ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو کہ میں نے آنکھیں بند کر کے یا میں نے منہ ادھر کر کے کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ ادھر ہی رہا ہوں، لیکن میں نے ادباً احتراماً اپنی آنکھیں نیچی جھکائی ہوئی ہیں، اپنی سجدہ گاہ پہ آنکھیں کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ میرا پروردگار ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ اس کے سامنے میں ادباً آنکھیں جھکا کے بات کر رہا ہوں، توجہ میری اس کی طرف ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہوں میں، جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں یا جن سے میں آغاز کرتا ہوں اپنی نماز کا، وہ کیا ہے، اس کا ترجمہ ہر ایک کو آنا چاہیے۔ سویڈش ہیں بچے تو سویڈش میں ترجمہ آنا چاہیے، اردو ہیں تو اردو آنی چاہیے، پنجابی ہیں تو پنجابی ترجمہ آنا چاہیے، یعنی ہر ایک انسان کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ آنا چاہیے کہ میں عربی کے الفاظ کیا بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں بلندی سے، اپنی تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں تک لے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، گیوڈ ارستشٹ، اللہ ارستشٹ۔ اچھا، یہاں بات ایک اور ضمناً بتا دوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یوں کیا ہاتھ باندھ لیے۔ حالانکہ سنت تو یہ ہے کہ یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں آپ کی کانوں کی لو پہ لگیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسپیلنگ ہے رول۔ کانوں کی لو، یہ لو ہے جو نرم سا حصہ ہوتا ہے، انگوٹھے اس کی بیک سائڈ پہ لگیں اور یوں آپ کی انگلیاں کھلی ہوں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں۔ اتنا کشت کیا، نماز کے لیے تیاری کی، وقت صرف کیا، وضو کیا ٹھنڈے تتے پانی سے، اور آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تو اب یہاں سے یہاں تک کیوں رک گئے؟ یہاں سے یہاں تک کیوں نہیں گئے؟ یہاں کیوں رک گئے؟ بات تو پوری نہیں ہوئی۔ بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن خیال رکھیں، پورا کر لیا کریں، کانوں تک لے جائیں تاکہ نماز باقاعدہ ہو۔ اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہیں۔ مجھے ایک نوجوان نے سوال کیا تھا کہ نماز میں ہماری جو حرکات ہیں مختلف قسم کی، اس کے کیا مفاہیم ہیں یا کیا اس کے فلسفہ ہے۔ میں نے کچھ بیان کی تھی بات آپ کے سامنے، اس درس میں بھی، یعنی آج اور کل کے درس میں بھی انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ تو یوں ہاتھ پورے کانوں تک لے جانے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریق یہ ہے کہ کلائی کے اوپر کلائی آئے، یہ ایک کلیہ ہے، اس کو بھول جائیں۔ اس کے علاوہ، یعنی اس کو یاد رکھیں، اس کے علاوہ سب باتیں بھول جائیں۔ کلائی کے اوپر کلائی آئے، یہ کلائی ہے، رسٹ جس کو کہتے ہیں، دوسری رسٹ کے اوپر آ جائے تو آپ کے ہاتھ بالکل آپ کے قد کے مطابق مناسب جگہ پہ ہوں گے۔ کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ جی وہابی یوں کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، یا دیوبندی یوں لمبے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں جو طریق سکھا دیا وہ حکم عدل ہے، وہ فیصلہ کر دیا انہوں نے۔ رسٹ کے اوپر رسٹ رکھ دیں تو آپ کے ہاتھ صحیح جگہ پہ آ جائیں گے جہاں آپ نے رکھنا ہے۔ یہ کلیہ ہے، اس کو بھولے نہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنی پوری توجہ کس طرف پھیرتا ہوں؟ اللہ کی طرف، موحد ہوتے ہوئے ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، توحید پرست ہوں، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اب جس کی عبادت کرنے کے لیے آپ اپنی توجہ پھیرتے ہیں، توجہ پھر بھی تو لیں توجہ۔ پھر اگر توجہ کہہ رہے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ایسے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، میں اپنی توجہ پھیرتا ہوں، تو پھیرے بھی تو صحیح۔ تو توجہ پھیرتے نہیں۔
اگر توجہ نہیں پھیرتے، توجہ آپ کی گھر میں ہے، توجہ آپ کی باہر ہے، توجہ آپ کی پلے گراؤنڈ میں ہے، توجہ آپ کی بزنس میں ہے، یا توجہ آپ کی کسی کی فون کال میں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کیا ہیں؟ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، موحد ہوتے ہوئے، ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں، کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا میں کچھ بھی۔ اب اس کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، بلند شان ہے، بہت اعلیٰ۔ کون؟ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ دیکھ رہے ہیں؟ ذہن ادھر جاتا بھی ہے، توجہ ہے بھی کہ نہیں؟ پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحیم ہے، رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات اس کے اندر بیان کی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم کی ہر صورت میں کے آغاز میں، سورۃ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ رکھ دی اور اس میں اپنی دونوں صفات بیان کر دی، الرحمن الرحیم۔ اللہ کو بڑی پیاری ہیں یہ صفات۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ میاں کے بارے میں کسی کا کہ وہ بڑا جابر ہے، بڑا سخت ہے، منتقم ہے، وہ جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا لوگوں کو، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یا یہ جو نیچرل کیٹاسٹروف آتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، کتنی دنیا مرتی ہے، کتنا غصے والا خدا ہے، یہ پروپیگنڈا ریڈیو والے عموماً کیا کرتے ہیں، آج بھی کر رہے تھے، میں نے سنا تھا۔ اللہ تو اپنا تعارف کیا کرا رہا ہے؟ اللہ تو ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قطعاً نہیں۔ وہ تو کہتا ہے میری انٹروڈکشن یہ ہے، باقی بھی ہیں بہت ساری آگے بھی آئیں گی سورت اپنا الفاتحہ میں بھی، لیکن یہاں سے شروع کرتا کہتا الرحمن الرحیم، میں تو بن مانگے دینے والا ہوں، تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تمہارے لیے میں نے کائنات بنائی، تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تمہارے لیے ماں باپ بنا دیے جو تمہاری ٹیک کیئر کریں گے، تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو تمہاری گرمی سردی سے بچانے کے لیے تمہارے لیے میں نے انتظامات کر دیے، تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، تمہارے لیے سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام کیا، تمہیں دیکھنے کے لیے روشنی کے لیے سورج منبع بنا دیا، اور سورج کی شعاؤں سے تمہارے لیے پھل اور سبزیاں اگا دیں تاکہ تم کھاؤ اور پھولو پھلو اور بڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا، ہر طرح کے انتظامات تمہاری کسی بھی محنت کے بغیر میں نے کر دیے۔ میں رحمان ہوں، میں بن مانگے دیتا ہوں، تم مانگو یا نہ مانگو، تم مسلمان ہو یا نہیں، تم مومن ہو یا نہیں، تم ایمان رکھتے ہو کسی پہ یا ایتھیسٹ ہو، تم دہریے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں رحمان ہوں۔ تم نے مجھ سے کبھی نہیں دعا مانگی ابھی، کیونکہ تم مجھے مانتے نہیں ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں تو ابھی ایک لفظ بھی بولنا نہیں آتا، لیکن میں نے تمہیں عطا کر دیا بغیر تو میرے مانگے کے۔ یہ میری صفت رحمان ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا سلوک لینا ہے میرے ساتھ، اگر یاری لگانی ہے، دوستی لگانی ہے، اور چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اور بھی پیار کا سلوک کروں کہ تم نے محنت اتنی نہیں کی یا کر نہیں سکے، لیکن تم چاہتے ہو کہ خدایا اللہ میاں میں کمزور ہوں، میں اتنی محنت کر نہیں سکا، ذرا میرا بازو پکڑ کے میری مدد تو کر دے، یہ 20 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا، میرے میں طاقت نہیں ہے میں کہ یہ 20 کلو کا تھیلا اٹھا سکوں، تو ذرا میرے ساتھ ہاتھ پڑوانا، ذرا پکڑنا ذرا۔ تو اللہ میاں کہتا اچھا چل اٹھا، ایک کونے سے پکڑ تو صحیح، ایک کونے سے پکڑتا ہے تو دوسری طرف سے پورا ہاتھ ڈال کے اللہ میاں اٹھا دیتا، کہتا چلو اب تم نے مانگا تھا، ہیلپ مانگی ہے، تو میں رحیم ہوں، میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، اٹھاؤ۔ تھوڑا سا کونا تو تم نے پکڑا ہی ہے، لیکن باقی بوجھ میں تمہارا اٹھا دیتا ہوں، جیسے باپ کرتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ اگر باپ کے ساتھ شاپنگ پہ گیا وہ سودا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تھیلا 10 کلو کا یا 5 کلو کا وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ ڈنڈی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس تھیلے کی کہ بھی میں اٹھا لوں، تو باپ کہتا ہے اچھا چلو اٹھا لو، اور نیچے سے ہاتھ اس نے رکھا ہوتا ہے، اور بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اٹھا لیا، لیکن نیچے سے ہاتھ باپ نے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب اٹھایا تو بیسیکلی باپ نے ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، سائیکل ہے، بچہ چلا رہا ہے تو وہ سمجھ رہا تھا میں چلا رہا ہوں، لیکن پیچھے سے باپ نے اس کو پکڑا ہوتا ہے بیسیکلی تاکہ گر نہ جائے، یا ماں نے۔ تو اس طرح
اللہ تعالیٰ اپنی صفت بتاتا ہے میں رحیم ہوں، مانگو گے اور سچے دل سے مانگو گے تو تمہاری مدد بھی کروں گا، جو نہیں مانگے گا وہ نہیں مانگے گا، لیکن میں نے اس کو بیسک نیڈز اس کی پوری کر دی ہیں۔ تو رحمان اور رحیم کے نام سے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے، یہاں سے کام سٹارٹ ہو رہا ہے، قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ رحمان، وہ رحیم اللہ یہ ہے جس کے سامنے میں اس وقت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، مؤدبانہ انداز میں، رسپیکٹ کے ساتھ آنکھیں جھکا کے اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کی حمد کرنے لگا ہوں، اس کی تعریف کرنے لگا ہوں اور اس سے مانگنے لگا ہوں۔ وقت ختم ہو گیا، آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں سورۃ الفاتحہ اور پھر آگے نماز میں کچھ باتیں آپ کو بیان کروں گا، بہت ڈیپ نہیں جاؤں گا، تیز ذرا چند باتیں بیان کر دوں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ بہت لمبی بات ہو جائے، مگر مختصر ٹائم کے اندر انشاءاللہ تعالی نماز سے متعلق چند باتیں، اس کی حرکات سے متعلق بھی ضمناً آتی جائیں گی درمیان میں، تو بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔